الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 63 برس اس دنیا فانی میں گزارے اور بسر کیے۔ ان 63 سالوں میں چالیس سال آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو آپ نے نبوت کے ملنے سے پہلے گزارا
23 سال آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو آپ نے نبوت کے ملنے کے بعد گزارا. ان 23 سالوں میں تیرہ سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں. زندگی کا وہ حصہ جو آپ نے نبوت کے ملنے سے پہلے گزارا وہ بھی مقدس اور پاکیزہ ہے. اور زندگی کا وہ حصہ جو آپ نے نبوت کے ملنے کے بعد گزارا وہ اتنا مقدس ہے کہ اس زندگی کی عرش والے نے قسم کھائی. نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی جو آپ نے گزاری اس میں آپ کا بچپن ہے، آپ کا لڑکپن ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کی خوشی ہے، آپ کی غمی ہے، آپ کا سفر ہے، آپ کا حضر ہے. اس میں آپ کی خلوت ہے، آپ کی جلوت ہے. زندگی کے اس حصے کے ساتھ جو آپ نے نبوت کے ملنے سے پہلے گزارا مکے کے کسی ایک آدمی نے بھی اختلاف نہیں کیا. سب نے مانا اپنے باپ دادوں سے بڑھ کے آپ کا احترام کیا. اپنے بچوں سے زیادہ آپ کے ساتھ پیار کیا. ادب اور احترام اور شفقتیں اور محبتیں اور پیار اس حد تک پہنچا کہ جب آپ مکے کے بازاروں میں یا گلیوں میں یا چوراہوں میں آتے ہیں یا کسی راستے سے گزرتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو نام لے کے نہیں بلاتا، سب کہتے ہیں وہ امین جا رہا ہے، وہ صدیق جا رہا ہے. امین مانا، صدیق مانا، احترام کیا، پیار کیا، شفقتیں نچھاور ہوتی رہی. یہ میں آپ کی زندگی کے کس حصے پہ گفتگو کر رہا ہوں؟
نبوت کے ملنے سے مکے کے لوگوں نے اپنے جھگڑوں میں اور اپنے اختلافات میں اور اپنے تنازعات میں آپ کو ثالث مانا، فیصل مانا، جج مانا، اور آپ میں مختلف برادریوں کے لوگ موجود ہیں۔ جب آپس میں برادریاں لڑتی ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں اور ثالثی فیصلے کروانے لگتے ہو تو کس قسم کے بندے کو ثالث مانتے ہو؟ جو عقل مند بھی ہو، فہیم بھی ہو، دانا بھی ہو، فیصلے کرنے کی قوت بھی رکھتا ہو، منصف بھی ہو، عادل بھی ہو، سمجھدار بھی ہو۔ مکے کے لوگوں نے آپ کو اپنے جھگڑوں میں فیصل اور ثالث مان کے اس بات کو تسلیم کیا کہ پورے مکے میں تجھ سے بڑھ کے عقل مند بھی کوئی نہیں۔ عقل مند مانا، صاحب فہم و ذکا مانا، امین مانا، صدیق مانا، احترام کیا، شفقتیں آپ پر نچھاور ہوتی رہی۔ یہ ساری بات میں اس زندگی کی کر رہا ہوں جو نبوت کے ملنے سے پہلے گزاری ہے، اور یہ زندگی ہے محمد ابن عبداللہ کی۔ یہ کس کی زندگی ہے؟ محمد ابن عبداللہ کی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں اس زندگی کے حصے پہ پہنچنے لگا ہوں جو زندگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں، اس میں علماء تشریف لاتے ہیں، اس میں واعظین آتے ہیں، اور اس میں بیان کیا کیا جاتا ہے سیرت کے جلسے میں؟ نبی پاک کے حسن کو، آپ کے جمال کو، آپ کی خوبصورتی کو، آپ کے دانتوں کی خوبصورتی کو، آپ کی زلفوں کی خوبصورتی کو، آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا جاتا ہے۔ لالیاں کے لوگوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میرے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی تو کیا اس وقت میرا نبی حسین نہیں تھا؟ بولتے نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات تو تھوڑی سی مشکل ہوگی، اور یہاں اعلان ہوا ہے کہ دوسرے مسلک کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں تو شاید ان کے لیے سمجھنا زیادہ مشکل ہو جائے۔ میرا نبی حسین ہے، میرا نبی جمیل ہے، میرا نبی خوبصورت ہے، آپ کی زلفیں خوبصورت ہیں، آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں، آپ کے ہاتھ انگلیاں خوبصورت ہیں، آپ کے پاؤں کے تلوے خوبصورت ہیں، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی کیا آپ اس وقت حسین نہیں تھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یا حسن نبوت کے بعد ملا، یا جمال نبوت کے بعد ملا؟ جلسہ کرتے ہو نبی کی سیرت پہ اور بیان کرتے ہو سیرت محمد ابن عبداللہ کی۔ میں سیرت سنانا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کوئی آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ شاید میں حسن کا انکار کر رہا ہوں۔ یہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، نہ میں حسن کا انکار کر سکتا ہوں، نہ میں آپ کے جمال کے انکار کرنے کی سکت رکھتا ہوں، نہ آپ کی خوبصورتی کے انکار کرنے کی گمراہی کے زمرے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ خدا گواہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ میرا نبی حسین نہیں تھا، حسینوں میں حسن تھا۔ میرا نبی صرف جمیل نہیں تھا، میرا نبی جمیلوں میں اجمل تھا۔ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میرے نبی
مبارک تھے وہ اتنے چمکدار تھے کہ میں دنیا کی کسی چیز کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دے سکتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے نبی کے دانت ستاروں کی طرح تھے، اللہ دی قسم میں میرے نبی نے دنوں کی توہین ہو جائے گا، توہین ہو جائے گا۔ ستارے کیا مقابلہ کر سکتی ہیں میرے نبی کے دانت مبارک کا؟ اگر میں آپ کی زلفوں کو رات کی سیاہی کے ساتھ تشبیہ دے دوں، خدا گواہ ہے میرے نبی کی زلفوں کی توہین ہو جائے گی۔ میں آپ کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی کے ساتھ تشبیہ دے دوں، خدا گواہ ہے میرے نبی کے ہونٹوں کی توہین ہو جائے گی۔ میں آپ کے پسینے کو عنبر، کستوری اور عطر کے ساتھ تشبیہ دے دوں، خدا گواہ ہے میرے نبی کے پسینے کی توہین ہو جائے گی۔ عنبر کیا ہوتا ہے؟ کستوری کیا ہوتی ہے؟ گلاب کیا ہوتا ہے؟ عطر کیا ہوتا ہے؟ جو میرے نبی کے پسینے کا مقابلہ کرے۔ حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں، جمال کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ میرا نبی ساری کائنات سے بڑھ کے حسین ہے، میرا نبی ساری کائنات سے بڑھ کے جمیل ہے۔ شاعر نے کہا تھا نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے۔ میرے نبی کے حسن پہ تو خود حسن ناز کرتا ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے۔ یہ کہکشاں تو ان کے قدموں کی دھول ہے۔ یہ ستارے اور کہکشاں کیا ہے؟ یہ تو میرے نبی کے قدموں کی دھول ہے۔ اور ستارے میرے نبی کے دانت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کی زلفیں حسین ہیں، آپ کی آنکھیں جمیل ہیں، آپ کا چہرہ خوبصورت ہے، آپ کے پاؤں کے تلوے بہترین ہیں، آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں خوبصورت ہیں۔ ان میں کمال بھی ہے، صرف جمال نہیں ہے، کمال بھی ہے۔ یہاں تو صرف جمال کا انہوں نے لکھ دیا ہے، جمال بھی ہے اور جمال کے ساتھ ساتھ کمال بھی ہے۔ نرا جمال ہو اور کمال نہ ہو، صورت ہو اور سیرت نہ ہو، ایسے حسن کو کوئی بندہ کیا کرے گا؟ جس صورت میں سیرت موجود نہ ہو، جس صورت میں اخلاق موجود نہ ہو، جس جمال میں کمال موجود نہ ہو، اس جمال کو کیا کرنا ہے؟ میرے نبی کا جمال بھی ہے، پھر میرا نبی باکمال بھی ہے۔ جمال ایسا کہ آپ جیسا جمیل کوئی نہیں، اور کمال ایسا کہ زمین پہ کھڑے ہوئے انگلی آسمان کی طرف اٹھانے لگے تو چاند کو ٹکڑے ہونے لگے۔ کمال ایسا کہ راستوں سے گزرنے لگے تو پتھر اس کو سلام کرنے لگے۔ کمال ایسا وادیوں میں پہنچنے لگے تو جانور اس سے کلام کرنے لگے۔ کمال ایسا کہ اپنی لعاب حضرت علی کی آنکھ میں لگا دے تو وہ آنکھ ساری عمر پھر کبھی نہ دکھے، اور اگر بکر کی ریڑھی پہ لگا دے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے، اور اگر وہ لعاب کبھی کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جائے۔ کمال ایسا ہے، جمال بھی ہے اور جمال کے ساتھ میرے نبی کا کمال بھی ہے، با جمال بھی ہے اور با کمال بھی ہے۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف ہے؟ توجہ۔ لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوا کنواں میٹھا ہونے لگے، لعاب کسی کی ایڑی پہ لگا دے تو سانپ کا زہر ختم ہونے لگے، کسی کی آنکھ پہ لگا دے تو درد اور تکلیف ختم ہونے لگے۔ کمال ایسا ہے جس قبرستان میں کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اللہ اس کو جنت البقیع بنا کے رکھے۔ نعرے نہ لاؤ، میرا گلا بڑا خراب ہے اور میں تو بڑی مختصر سی بات کرنا چاہتا تھا آپ سے۔ پہلے تو میں نے معذرت کی کہ میں آ بھی نہیں سکتا، آپ میرے سبحان اللہ کہہ دیں، نعروں میں وقت کیوں ضائع ہو جائے۔ بات پسند آئے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں۔ جمال کے ساتھ میرے نبی کو کمال حاصل ہے، کمال ایسا کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو رب اس قبرستان کو جنت البقیع قرار دے دے، اور کبھی اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکی سے نکل کے تو محراب کی طرف آنے لگے تو اللہ
کہ جس جگہ پہ چلنے لگتا ہے وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. جس جگہ پہ چلنے لگتا ہے اللہ اس جگہ کی قسمیں اٹھانے لگتا ہے. اللہ اس کی زندگی کی قسمیں اٹھانے لگتا ہے. لَأَمْرُكَ. اور جب زندگی کی قسم اٹھائی جائے تو میں نہ اس طرح کرتے ہیں انشاءاللہ دیندہ رانے میرا سونا پڑا. لَأَمْرُكَ. تیری زندگی کی قسم ہے, تیری حیات کی قسم ہے. اللہ کرے آپ اس دنیا میں سکھ کے ساتھ زندہ رہے. میرا نبی با جمال بھی ہے اور جمال کے ساتھ ساتھ میرا نبی با کمال بھی ہے. جمال ہی میرے نبی کا آلہ ہے اور کمال ہی میرے نبی کا آلہ ہے. با کمال اتنا ہے کہ معراج کی رات کو بلندی کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ 14 طبق اس کے قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں. ساری کائنات اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے اور وہ ساری کائنات سے اونچا چلا جاتا ہے. سدرۃ المنتہا نیچے, جنت المأوا نیچے, جبریل امین نیچے, ملائکہ نیچے, انبیاء کی ارواح نیچے, 7 آسمان نیچے, بیت المعمور نیچے, حضرت ابراہیم نیچے, چاند سورج ستارے نیچے, زمین اور پہاڑ نیچے, سمندر اور دریا نیچے, انسان اور جنات نیچے, بر اور بحر نیچے, ساری کائنات اس دن نیچے آ گئی. میرا نبی سب سے اوپر چلا گیا. بالا غلغلہ بے کمال. اس دن پتا چلا کہ بالا غلغلہ بے کمالی کس کو کہتے ہیں. نبی پاک کے حسن کا انکار نہیں کر رہا ہوں, مت کے کل یہ پروپیگنڈا کرنا کہ حسن کا انکار کر کے چلا گیا. نہیں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حسن کو بیان کرنا سیرت نہیں ہے. یہ سیرت نہیں ہے, یہ تو محمد ابن عبداللہ کی سیرت ہے. چلیے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو دوسرے مسلک کے احباب یہاں تشریف لائیں وہ ذرا اس پر توجہ فرمائیں گے. میرا نبی جتنا حسین ہو جائے, میرا نبی جتنا جمیل ہو جائے, میرا نبی جتنا خوبصورت ہو جائے, میرا نبی حسینوں میں آسن ہو جائے, میرا نبی جمیلوں میں اجمل ہو جائے, میرے نبی کے دانت ستاروں سے زیادہ خوبصورت ہو جائے, میرے نبی کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی سے زیادہ خوبصورت بن جائے, میرے نبی کی زلفیں رات کی سیاہی سے زیادہ خوبصورت بن جائے. اوے لوگوں, بندیالوی کی ایک بات کا جواب دو. میرے نبی کی آنکھیں خوبصورت ہو, ابرو خوبصورت ہو, بال خوبصورت ہو, انگلیاں خوبصورت ہو, پاؤں کے تلوے خوبصورت ہو, اگر حسن میرے نبی کا سب سے اعلیٰ ہو, اس میں کمال میرے نبی کا ہے کہ حسن دینے والے کا ہے. سیرت نبی کی بیان کر رہے ہو اور بات وہ بیان کر رہے ہو جس میں کمال میرے نبی کا اپنا ذاتی کوئی نہیں ہے. حسن دینے والا کون ہے, جمال دینے والا کون ہے. شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنا ہو, اوت کا میدان ہے, نبی پاک کا سامنے والا دانت درمیان سے ٹوٹ گیا, جڑ سے نہیں نکلا, پتھر لگانا درمیان سے ٹوٹ گیا. اب ظاہر بات ہے کہ سامنے والا دانت تو درمیان سے ٹوٹ جائے, یہ حسن میں عیب ہے. اس کے بعد بندہ بات کرے اچھا نہیں لگتا, اس کے بعد بندہ مسکرائے تو اچھا نہیں لگتا. ٹوٹا ہوا دانت عیب ہے. صحابہ کہتے ہیں لیکن جب نبی پاک کا دانت مبارک ٹوٹ گیا, اس کے بعد جب آپ مسکرایا کرتے تھے, اتنا ٹوٹا ہوا دانت خوبصورت لگتا تھا, باقی دانت اتنے خوبصورت نہیں لگتا. اس ٹوٹے ہوئے دانت میں حسن کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو میرا نبی حسین ہو جائے, میرا نبی جمیل ہو جائے, اس میں کمال کس کا ہے؟ حسن دینے والے کا کمال ہے. جس نے حسن بخشا ہے, جس نے جمال بخشا ہے. سیرت ہو میرے نبی کی اور بیان کرتے ہو وہ بات جس میں کمال میرے نبی کا اپنا کوئی نہیں, اس میں تمام سر کمال نہ کہے خوبی میرے اللہ کی ہے. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ 40 سال کے عرصہ میں مکے کے لوگوں نے میرے نبی کو امین مانا, صدیق مانا, محترم مانا, بچوں سے زیادہ پیار کیا, ماں باپ سے زیادہ احترام کیا, آپ کو ثالث مانا, جج مانا, فیصل مانا, حاکم مانا. 40 سال کے بعد میرے نبی نے کون سا اعلان کر دیا, کون سا پیغام میرے نبی نے دے دیا, کون
اس کا عنوان کیا تھا، وہ بیان کیا تھا، وہ دعوت کیا تھی جو 40 سال کے بعد کوہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے میرے نبی نے دی، اور جو ہی وہ دعوت دی محبت عداوت میں بدل گئی، پیار نفرت میں بدل گیا۔ جو لوگ بھی گلے میں پھولوں کے ہار ڈالا کرتے تھے، انہوں نے رسی ڈال کے اتنے بٹ بڑھائے کہ نبوت کی زبان باہر نکل آئی، نبوت کی زبان باہر نکل آئی۔ لوگوں نے پتھر مارنے شروع کیے، لہو لہان ہو گئے، بدن خون سے نہا گئے۔ سب سے پہلا پتھر کس نے مارا؟ کس نے؟ کون تھا؟ چاچا بھی تے گواڈی، دیوار بھی مشکل، نبی پاک کا چاچا بھی نال گواڈی بھی، اور لالیاں کے میرے دوستوں محسوس نہیں کرنا، میرے نبی کے میلاد پہ خوشی بھی منائی۔ جس لونڈی نے آ کے بتایا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے کہا تو سچ کہتی ہے تو میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ میرے نبی کے میلاد پر بولو، میرے نبی کے میلاد پر خوشی بھی منائی، اور خوشی 10 روپے کی گھنٹیاں لگا کے نہیں، خوشی پتاشے بانٹ کے نہیں، خوشی منائی لونڈی آزاد کر کے۔ وہ جو میلاد منانے والا تھا وہ میرے نبی کے پیغام کو برداشت نہ کر سکا، میرے نبی کے پیغام کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے پتھر ہاتھ میں لیا، مارنا شروع کر دیا، ساتھ کہتا ہے تبن لک سائر الیوم الہذا جوادنا، تبن لک سائر الیوم الہذا دعوتنا، اور تیرا سارا دن برباد ہو۔ بددعا دی، پنجابی جاگر پلوتا کٹے، کیا کٹے؟ پلوتا کٹے، تبن لک سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے۔ اس کے لیے تو نے جمع کیا تھا، اس کے لیے تو نے جمع کیا تھا، تو ہی میرے نبی نے وہ پیغام دیا۔ ایک آہن تک کذاب، پہلے کیا کہتے تھے؟ ایک منٹ کے بعد دنیا کو کیا ہوگا؟ دنیا کہنے لگی انت کذاب، دوسرا بولا اس نے کہا انت مجنون، تیسرا بولا اس نے کہا انت ساحر، چوتھا بولا اس نے کہا انت شاعر، پانچواں بولا اس نے کہا اساطیر الاولین۔ پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے، جھوٹ گھڑتا ہے اللہ پر، کہتا ہے میں نبی ہوں، اس پر کوئی چیز نہیں اترتی ہے، فتوے لگنے لگے، پھبتیاں کسی جانے لگی، میٹنگیں ہونے لگی، مجلس سے بیٹھنے لگی، مشاورتیں ہونے لگی، قتل کی تدبیریں ہونے لگی، وطن سے بے وطن کرنے کے مشورے ہونے لگے۔ کون سا پیغام دیا تھا میرے نبی نے؟ کیا مسئلہ منوانا چاہتا تھا میرا نبی؟ لیکن چلیے تھوڑا سا میں آپ کو پھر پیچھے لے جاتا ہوں۔ میرے نبی پہلے دن کوہ صفا پہ آئے، پڑھے لکھے دکھنے کی طرف توجہ چاہوں گا۔ میرے نبی پہلے دن کوہ صفا پہ آئے، نبوت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، مجھ پہ وحی آتی ہے، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ ہم میں سے ایک بندہ نبی بن گئے، ہم میں سے ایک بندہ رسول بن گئے، جس پر جبریل اترتا ہے، جس پر رب کا پیغام آتا ہے، رب اس سے جبریل کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی۔ نبی پاک نے بعد میں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بڑے دلائل دیے، ہے تو جو بڑے دلائل دیے۔ تو سچا نبی ہے؟ ہاں میں سچا نبی، چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا۔ انہوں نے اشارہ کیا، چاند کو ٹکڑے ہوا۔ تو سچا نبی ہے؟ ہاں میں سچا نبی ہوں، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا میں بتاؤں کہ مٹھی والی چیز خود بتائے۔ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی اس کی مٹھی میں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں بعد میں نبوت کی صداقت کے لیے بڑی نشانیاں آئیں، بڑے معجزے آئے، بہت مطالبے مشرکین کے کیے ہوئے، لیکن پہلے دن جو میرا نبی کوہ صفا پہ کھڑا تھا اور کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، اس دن میرے نبی نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا تھا، اس دن میرے نبی نے کنکریوں سے کلمہ نہیں پڑھوایا تھا، اس دن میرے نبی نے جانوروں سے کلام نہیں کیا تھا، اس دن پتھروں نے میرے نبی کو سلام نہیں کیا تھا، اس دن آپ نے کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی معجزہ اپنی نبوت کی صداقت پر نہیں پیش کیا۔ لالیاں کے لوگوں کو پہلے دن اپنی نبوت
پیش کی تھی وہ یہ تھی، اوے لوگوں میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، اس میں میرا بچپن بھی تھا، میرا لڑکپن بھی تھا، میری جوانی بھی تھی، میری خوشی بھی تھی، میری غمی بھی تھی، میری شادی بھی تھی، میرا سفر بھی تھا، میرا حضر بھی تھا، تم نے میری دلبت بھی دیکھی، تم نے میری دلبت بھی دیکھی، تم نے میرا دن دیکھا، میری رات دیکھی، میری صبح دیکھی، میری شام دیکھی، تمہارے اندر میرے بچپن کے یار موجود ہیں، اور بچپن کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی، تمہارے اندر میری جوانی کے یار موجود ہیں، اور جوانی کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی، بولو اور بتاؤ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے پہلے دن اپنی نبوت کی صداقت میں جو دلیل پیش کی وہ اپنی پاکیزہ زندگی کو پیش کی۔ میں سچا نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ تم نے میری گزری ہوئی زندگی میں کوئی داغ دیکھا ہے، کوئی دھبا دیکھا ہے، کوئی جھوٹ سنا ہے، کوئی خیانت دیکھ لی؟ میری آنکھ نے کبھی خیانت کی ہو؟ کسی کی عزت کو میری آنکھ سے خطرہ پیدا ہوا ہو؟ میرے نبی نے جب یہ اعلان کیا اور اپنی زندگی پیش کر دی، کس جگہ پہ کھڑے ہو؟ کن لوگوں میں کھڑے ہو جن کے ساتھ بچپن گزارا، جن کے ساتھ جوانی گزاری، جنہاں دے رلے بکریاں چلائی، جنہاں دے نال تجارت سفر کی، انہاں دے بیچ کھلو کے میرے نبی نے آکھیا میری 40 سالہ زندگی پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ نہیں سمجھ آئے گی آپ کو، ایک اور طریقے سے سمجھاؤں گا تو سمجھ آ جائے گا۔ لالیاں کے ایک آدمیوں یہاں منہ کالا کرے، زنا کا ارتکاب کرے، تھانے میں کیس رجسٹر ہو جائے، ایف آئی آر کاٹی جائے، تھانے والے پیچھے لگ جائے، یہ یہاں سے بھاگ جائے، کراچی چلا جائے، کراچی جا کے داڑھی بڑھا لے، زلفیں رکھوا لے، گیرو رنگ کے کپڑے پہن لے، 500 دانے کی تسبیح گلے میں ڈال لے، ایک خانقاہ بنا لے، ذکر کی محفلیں سجا لے، اللہ اللہ کی محفلیں سجا لے، اور کراچی والوں کو کہے میں ولی بن لو، میں ولیاں، میں پیراں، میری تہجد دیکھو، میری زلفوں دیکھو، میری تسبیح دیکھو، میرا ذکر دیکھو۔ ہو سکتا ہے کراچی والے لوگ دھوکہ کھا جائیں، لیکن مذہب کہاں ہے نا، لالیاں کے بیچ کھلو کے آکے میں ولی بن لو، تو لالیاں والے کہیں اتنے ذرا کھلوتا رہمی، اسا تھانے جو ایف آئی آر کٹا کے لائے، کل تک تو کیا تھا، تو کیا کرتا رہا ہے؟ کراچی میں جا کے دعویٰ کرنا اپنی ولایت کا، اپنے تقدس کا، اپنی پاکیزگی کا آسان ہے۔ میرے نبی نے یہ دعویٰ ایران میں یا روم میں نہیں کیا تھا، ان لوگوں کے اندر کھڑے ہو کے کیا تھا جن میں میرے نبی کے بچپن کے یار موجود تھے، جوانی کے یار موجود تھے، اور یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے کہا میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ تو قوم جواب میں کہتی ہے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے تیرا بڑی مرتبہ تجربہ کیا، آمنہ دا لال اسدن ہمیشہ سچی، تیری زبان سے ہم نے آج تک جھوٹ ہو نہیں سنا ہے، نہیں سنا ہے۔ اتنی مقدس زندگی میرے نبی کی، یہ کون سی زندگی تھی؟ نبوت سے بعد والی تو اور مقدس ہے نا، بعد والی کا تو کیا ہی کرے، لیکن پہلی والی زندگی ہے جب وہی میرے نبی پر اترا نہیں کرتی تھی، وہ زندگی کتنی مقدس ہے میرے نبی کی۔ بات تو تھوڑی سی طویل ہو جائے گی، لیکن میں تھوڑا سا سیٹ دینا چاہتا ہوں۔ یہ دعویٰ کہ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو، یہ دعویٰ کوئی مولوی نہیں کر سکتا، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مجتہد، کوئی فقیہ، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعین، کوئی صحابی نہیں کر سکتا،
یہ دعویٰ نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ لالیہ کے لوگوں کبھی کبھی چھپی ہوئی بات کو بھی سمجھ جایا کرو۔ بندے عالمی کہتا ہے ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہونا یہ صرف امامت کی نہیں نبوت کی ہے۔ یہ سبحان اللہ کہا چلے کوئی سمجھے گا؟ سمجھ گیا؟ یہ صرف امامت کی نہیں، یہ صرف صحابیت کی نہیں، یہ صرف ہے نبوت کی۔ نبی معصوم ہوتا ہے اور اس کی پیٹھ پر دستِ شفقت ہوتا ہے عرش والے کا، وہ اسے بچاتا ہے، وہ پیغمبر کی تربیت کرتا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور مولانا اشرف علی تھانوی جو صحیح معنوں میں حکیم الامت ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت شاہ جی کے متعلق کہا کرتے تھے عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطا الہی ہوتی ہیں، عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطا الہی ہوتی ہیں۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے یہ فطرت ہے کہ جب بچہ پاؤں پہ چلنے کے قابل ہوا فطرت نے اسے باپ کی انگلی پکڑوا دی، باپ نے انگلی پکڑ لی، بچے کو باہر لایا گلی میں، ساتھ ساتھ چلا رہا، پھر تربیت کر رہا ہے، پتر اے نالیے اتنے ذرا پیر چک کے رکھنے، اے پتھر ہے تو اس تو ذرا بچ کے توڑنے، ایک گلی ہے اتنے سیکل تے سکوٹر تے کارا لے بڑی تیزی نال گزر دینی لیکن ای تھلے نہ آ جائیں۔ یہ باپ تربیت کر، جب بچہ گھر میں آئے نا تو فطرت نے اسے ماں کی انگلی پکڑوا دی، اب ماں گھر میں لے کے پھر رہی ہے، برامدے میں سین میں تربیت کرتی ہے، چولہے دے نیڑے نہیں آنا، ماچھاں دیاں تیلیاں نال نہیں کھیڑنا، چھری تے چاقو نو ہاتھ نہیں لانا۔ آپ بڑی تقریریں سنتے ہیں علماء کی، اور مواعظ عام میں بڑے بڑے مواعظ بھی ہیں اور تقریریں بھی سنتے ہیں، ذرا میرے نال ٹورنا جی کہ میں یہ بات کروں گا تو آپ نے سمجھنی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھے گے؟ باپ بیٹے کی تربیت کر رہا ہے، اتنے بجنا ہی اتنے نہیں بجنا، تے ماں جب تربیت کر رہی ہوں گی پکڑ لی ہے ماں نے، ماں تربیت کر رہی ہے پتر چولہے دے نیڑے نہیں جانا، تے چھریاں تے چاقو دے نیڑے نہیں جانا، اتنے جانا ہی تے اتنے نہیں جانا۔ شاہ جی نے فرمایا فطرت باپ کی انگلی پکڑوا دیتی ہے، گھر میں ماں کی انگلی پکڑوا دیتی ہے، حالے میرا نبی جمع نہیں، ایک انگلی اللہ پہلے چھڑا دیتی، بار والی انگلی پہلے لے لی، اور ابھی میرا نبی صحیح طور پر چلنے کے قابل نہیں ہوا کہ اللہ نے ماں والی انگلی چھڑا دی۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا تیری انگلی والد اور باپا کے ہاتھ میں دینی نہیں ہے، میں خود تیری انگلی پکڑ کے میں چلاؤں گا تمہیں۔ ہم نے تیری تربیت کرنی، ہم نے تجھے چلانا ہے، ہم نے تجھے چلانا ہے، ہم نے تجھے چلانا ہے، توجہ، ہم نے تجھے چلانا ہے، اس مسیح سے نہیں جانا۔ نہیں سمجھ جڑے جہاں تک نہیں سن دیو علماء دیو تو سمجھ جاؤ، ہم نے تجھے چلانا ہے، ہم نے تربیت کرنی ہے، ہم نے تجھے چلانا ہے، اس مسیح سے نہیں جانا، اس مسیح پہ نہیں جانا، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کی قبر پہ نہیں کھلونا، اس کی قبر پہ نہیں کھلونا، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ یہ جو مسجد قباء ہے نا اتنے جانے، یہ جو مسجد قباء ہے نا یہاں جانا ہے، اور جب تیرے صحابہ دروازے سے داخل ہونا ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہے۔ تو پیغمبر جو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر کی پیٹھ پر ہاتھ کس کا ہوتا ہے۔ ایک اور رنگ اختیار کر، چلو ایک اور رنگ اختیار کر، توجہ ہے آپ؟ ساری کائنات اللہ خطاب
کہتے ہیں عالم ہو یا فقیر ہو یا ولی ہو یا فقیر ہو یا امام ہو یا فقیر ہو، مجتہد ہو، مفسر ہو، محدث ہو، تابعی ہو، تبع تابعین میں سے ہو، صحابی ہو، ساری کائنات کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں گناہوں کے نیڑے نہیں جانا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہو، ہر ایک کو خطاب ہوگا۔ مولوی جی گناہوں کے نیڑے نہیں جانا، پیر صاحب گناہوں کے نیڑے نہیں جانا، امام صاحب گناہوں کے نیڑے نہیں جانا، مجتہد صاحب گناہوں کے نیڑے نہیں جانا، فقیہ صاحب گناہوں کے نیڑے نہیں جانا، تابعی صاحب گناہوں کے نیڑے نہیں جانا، صدیق اکبر تم بھی سنو گناہوں کے نیڑے نہیں جانا، فاروق اعظم آپ بھی سنیں گناہوں کے نزدیک نہیں جانا، عثمان ذوالنورین آپ بھی سنیں گناہوں کے نزدیک نہیں جانا، حیدر کرار تم بھی سنو گناہوں کے نزدیک نہیں جانا۔ ساری کائنات کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں گناہوں کے نیڑے نہیں جانا۔ جب باری آئی حقیقی اللہ نے انداز بدل دیا، اس وقت اللہ یوں ہی کہتے اوے میرے نبیوں تم نے گناہوں کے نزدیک نہیں جانا، وہاں اللہ کہتے ہیں او گناہوں تسا کان کھول کے سنو، تسا میرے نبیوں دے نیڑے نہیں جانا، تسا میرے نبیوں دے نیڑے نہیں جانا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ علماء بیٹھے پوچھ لیجئے ان سے کیا معنی کریں گے؟ ہم نے یوسف کو ہٹا دیا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یوسف تو تھائیں کھلوتا رہا اسا گناہ مانو ہٹا کہ میرے نبی سے ہٹ کے کھڑے۔ پیغمبر جو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پیٹھ پر دستک شفقت ہے کس کا؟ ابھی تو میرا نبی دودھ پیتا ہے، میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں اپنے بچے کو بھی دودھ پلا رہی ہوں، محمد کو بھی دودھ پلا رہی ہوں۔ ایک حصہ میں نے مخصوص کیا ہے محمد کے لیے، دوسرا حصہ میں نے مخصوص کیا ہے اپنے بچے کے لیے۔ ایک ہے میں نے محمد کو اپنے حصے کا دودھ پلا کے جب دوسری جانب ڈالا نا، محمد نے منہ پیچھے کر لیا اور بزبان حال کہا ماں جی میں نے 40 سال کے بعد لوگوں سے کہنا ہے بھراواں کا حق نہ کھاتا کرو، تو آج میں اپنے بھائی کا حق کھا لوں تو کل یہ اعلان کیسے کروں گا؟ یہ شیر خوار دودھ پیتے محمد کو کون بچا رہا ہے؟ اللہ بچا رہا ہے۔ مشرکین نے کہا ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ کیا پایا؟ ہم نے تجھے ہمیشہ کیا پایا؟ اگلی گل سنو، خدا دی قسم میں حیران ہو جانا، پتہ نہیں آپ حیران وہ بات سن کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آپ نے اکثر مرتبہ علماء سے سنی، نہیں سنی تو آج سنیں۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ، یقین ہی نہیں ہوتا۔ میرے نبی جب کھڑے نبی لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو سچا پایا، آپ نے فرمایا میں یہاں پر کھڑا ہوں، تم دامن میں ہو اور میں ہوں پہاڑ کی چوٹی پر، پیچھے جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے فوج آ رہی ہے، لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، میری گل سنو گے؟ قوم کے جو چودھری تھے، سردار تھے، وڈیرے تھے، انہوں نے سوچا ہماری دشمنی کسی سے نہیں، کسی قوم سے، کسی ملک سے۔ فوجاں لے کے کون آ گیا؟ یہ لشکر لے کے کون آ گیا؟ چودھری چڑھ گئے، وہ وڈیرے اوپر چڑھ گئے، کہنے لگے دکھا کہاں ہے فوج؟ فرمایا آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا تو فوج کہتا ہے، یہاں ایک فوجی بھی نہیں، تو لشکر کہتا ہے، یہاں ایک لشکری بھی نہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ نبی پاک نے فرمایا اکھاں نال ویکھ کے ہن میں کہنا کہ فوج آ رہی ہے، منو گے میری گل؟ ساری قوم کو یک زبان ہو کے کہتی ہے تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت، دیانت، امانت اور سچائی اس بات کے کہنے پہ مجبور کرتی ہے ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے، محمد دی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے قائل، لیکن میرے نبی نے ایک جملہ کہا تم
وہ جو ابھی پہلے 1 منٹ پہلے کہہ رہے تھے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان جھوٹ ہو نہیں بول سکتی، میرے نبی نے وہی اللہ کہا تو لوگوں نے کہا انت کذاب، اس دھرتی تیرے تو وقت کے جھوٹا ہے ہی، انت مجنون، تو دیوانہ ہے، تو شاعر ہے، تو شاعر ہے۔ کیا پیغام دیا تھا میرے نبی نے پہلے دن؟ صرف 4 لفظوں میں پہلا پیغام با کمال اور با جمال نبی کا کوئی سوال میں صرف 4 لفظوں میں لا کتنے لفظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ تھوڑا سا امتحان لینا جاؤں پتہ لگے بھی کتنے پانی چلالیاں دے منہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے مشرکین کے معبودوں کا نام لیا، وہ جڑے 360 رکھے ہو جے بیت اللہ چا انہوں نے پلے ککھ نہیں آکھے لا الہ الا اللہ۔ اور بھائی اوروں کے سجدے مت کرو، آکھے انہوں دی نظروں نے آ جاؤ، انہوں دی پکارا نہ کرو، وہ نفع نقصان دے مالک نہیں، وہ پکارا نہیں سنتے، وہ عالم الغیب نہیں، وہ حاضر ناظر نہیں، کہا انہوں نے ٹھاکرہ نہ نام لیا، انہوں نے معبودہ نہ نام لیا، انہوں نے پتہ نہ نام لیا، وہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، عالم الغیب نہیں، حاضر ناظر نہیں، انہوں نے پلے ککھ نہیں، کہاں نہیں لا الہ الا اللہ۔ ان 4 لفظوں میں یہ کوئی بات تھی تھوڑے ٹھاکر دے پلے ککھ نہیں، تھوڑے باپو کچھ نہیں کر سکتے، تھوڑے بڑے کچھ نہیں کر سکتے، وہ جانتے نہیں، عالم غیب نہیں، حاضر ناظر نہیں۔ میرے نبی نے کچھ بھی نہیں کہا، پھر ان لوگوں نے پتھر کیوں مارے، کیوں تکلیف ہوئی؟ علماء حضرات بالکل نہیں بولے گا۔ جب میرے نبی ان کے معبودوں کا نام ہی نہیں لیتا، جب میرے نبی ان کے ٹھاکروں کا نام ہی نہیں لیتا، جب میرے نبی یہ کہتا ہی نہیں ان کے سجدے نہ کرو، نظر و ریاض نہ دو، ان کی پکارے نہ کرو، پکارے نہیں سنتے، عالم الغیب نہیں، حاضر ناظر نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، جب میرے نبی نے تنقید ہی نہیں کی، انہوں نے تکلیف کیوں ہوئی؟ بڑا مشکل سوال کیا میں نے آپ یہ مطلب ہے نہیں تقریریں سن گئے، مغزانی تقریریں تو کسی نہیں سنی۔ وہ عربی دان تھے، کیا تھے؟ وہ عربی دان تھے، عربی انہوں کی مادری زبان سی، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ عربی دان تھے، وہ الہ کا معنی جانتے تھے، وہ الہ کا مفہوم جانتے تھے۔ انہاں ویکھیا اگوں الہ پچھوں لائے، اگوں الہ پچھوں لائے، اللہ نال بچیا تے صرف اللہ، وہ سمجھ گئے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے میرے 360 بیت اللہ رکھے ہوئے نا انہاں دے پلے نہیں، الہ کا میں نہ جانتا، وہ عربی دان تھے۔ لالیاں والا جو ہے نا یہ عربی نہیں جانتا، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، قبروں پہ سجدے بھی، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کی نظروں نیاز بھی لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے سوا اوروں کو غائبانہ اس نظریے سے پکارتا بھی ہے کہ دور و نزدیک سے وہ میری پکارے سنتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اوروں کو عالم الغیب بھی مانتا ہے، لا الہ خشا بھی مانتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اوروں کو حاجت روا بھی مانتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، دوسروں سے مدد مانگتا ہے، ان کی پکارے
کہ وہ میری پکاروں کو سنتے ہیں، اس لالیوں کے مسلمان کو الہ کے ماننے کا پتہ، ورنہ کرو میں نہیں لا بولو لا الہ نہیں کوئی الہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود اے معبود تو تھوڑی لالیاں دی زبان ہے، معبود پنجابی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے، معبود بھی عربی، الہ بھی عربی، معبود بھی عربی، لالیاں عربی پتہ ہی نہیں، مفہوم پہ نہیں پڑی، اور آپ نے اس سے آسان میں نہ کیا، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر عبادت کا جو لفظ ہے وہ پنجابی عربی، اور میں نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر پوجا اردو پنجابی ہندی ہے، لالیاں ہندی، تمہیں کیا پتہ ہے پندرہ کس کو کہتے ہیں، اور میں نہیں کوئی پرستش کے لائق، پرستش اردو ہے، پنجابی ہے، فارسی ہے، لالیاں فارسی، اگر لا الہ کے مفہوم کا پتہ ہوتا تو یہ شرک کے قریب کبھی نہ جاتا، شرک کے قریب کبھی نہ جاتا، یہ شرک کے قریب کبھی نہ جاتا ہے، توجہ میری طرف، الہ کا معنی تو میں یوں سمجھا، لیکن آپ کی توجہ ایسے واقعے سے سمجھا دوں گا جو واقعہ دوسری زندگی کئی میری سنے، جو واقعہ آپ نے زندگی میں بند کر دیا، جو واقعہ آپ نے زندگی میں کئی مرتبہ سنا، توجہ ہے، لگ رہا تھک گیا، میں تو زیادہ تھکیا نہیں، یہ تسی ہو گئے نا سوست ہو، میں بھی سوست ہوں، نال لی سواری سہ جائے کہ ڈرائیور آپ کے سہ جائے، اپنی آواز ٹھیک ہے، آپ تک پہنچ رہی ہے آواز، پہنچ رہی ہے، تسی ذرا اپنے کام کھولیں، آپ کو پہنچ رہی ہے آواز، الہ کسے کہتی ہے؟ الہ کا مفہوم کیا ہے توجہ، سمندر ہے، دریا ہے، کنارے پہ کشتی کھڑی ہے، ایک پیغمبر کشتی کے اندر بیٹھ گیا، کشتی درمیان میں آئی، بھمر میں پھنس گئی، گردام میں پھنس گئی، گھمر گھیرے جا گئی، ناؤ وافق ہوائیں چلی تو کشتی ڈولنے لگی، کون سی کشتی جس میں کون بیٹھا تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، اس کشتی میں کون بیٹھا تھا؟ چلو پہلے ایک مسئلہ حل کر لیں، اسی سارے مومن اکٹھے ہو جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی کے مرتبے کو شاید نہ پہنچ سکے، اور ساری دھرتی شیخ عبد القادر جیلانی کے مرتبے کو پہنچ جائے، بلال کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کو نہ پہنچ سکے، اور ساری دھرتی بلال کے مرتبے کو پہنچ جائے، تو ایک نبی کے مقام کو حاصل نہ کر سکے، کہاں ولی اور کہاں نبی، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں، ایک فرش ہے دوسرا فرش ہے، ایک آسمان ہے دوسرا زمین ہے، ایک آفتاب ہے دوسرا ذرہ ہے، پنجابی جادر کتھے گتا تے کتھے بھر بتا، کتھے گتا تے کتھے بھر بتا، نبی کا مقابلہ کون کرے؟ جس پر رب کی طرف سے وحی آئے اور جبریل آ کے کہے اے اللہ کے نبی تجھے اللہ سلام کہتا ہے، نبوت کا درجہ، نبوت کا مقام، کشتی میں کون بیٹھا ہے؟ زور سے بولو، کشتی میں ہے نبی، نبی بھی زندہ، اور کشتی آئی گردام میں، بھنور میں ڈولنے لگی، ایک بندے کو میں باہر نکال دیا، کس کو نکالے؟ قرآن دازی کرو بھائی، قرآن دازی کی گئی، قرآن نکالا گیا، نام کس کا نکلا؟ کس سے پڑھنا ہو؟
قرآن سے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے اور دوسرے مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے میرے عزیزوں، یہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، خواب نہیں ہے، کشف نہیں ہے، جھوٹی روایت نہیں ہے، ایسی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں جس کا نہ سر تھے نہ پیر، قرآن سے پڑھ رہا ہوں، قرآن دادی کی گئی، نام کس کا نکلا؟ اچھے لوگ تھے، کہنے لگے نہیں، ذرا صورت تو دیکھو، شکل تو دیکھو، نورانیت تو دیکھو، معصومیت تو دیکھو، یہ جب بندے سمندر سٹن دے قابل ہوندے نے، نہ یارنا دوبارہ قرآن دادی کی کرو، دوبارہ قرآن دادی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ نام پھر کس کا نکلا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، تیسری بار قرآن دادی کرو، تیسری بار قرآن دادی کی گئی، تیسری بار نام پھر کس کا نکلا؟ بندے عالمی ہاتھ باندھ کے دوسرے مسلک کے دوستوں سے کہنا چاہتا ہے، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے گل انج بن گئی، گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ پاوے تو کشتی ڈوبدی ہے، تے جے پیغمبر نوں کڈو، یہ پیغمبر نوں کڈو تے کشتی تیرتی ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، لوگوں کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہے۔ اگر نبیوں ولیوں کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی کبھی بھمر میں نہ آتی۔ جس کشتی میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ بولو بولو، کون بیٹھا ہوا تھا؟ تو ان علماء کس سے سنا کے آپ مارے 12 سال دا بوڑھی نے نیاز نہیں دی، بڈھی عورت نیاز نہیں دیتی، 11ویں دا دودھ نہیں دیتا، پیران پیر نو غصہ آیا، انہاں پوری برات دا بیڑا آگے جناب تم نے کہا، لوگوں نے کہا سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ جی، مولانا نعرہ تکبیر، ولی ہوندہ بھی ہوئے جڑا بیڑے غرق کرے، واہ واہ، ولایت کا مقام آپ کے نزدیک، ولی کا یہ کام ہے، قصور کس کا تھا؟ بوڑھی کا، سزا کس کا؟ کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی کرے کوئی کرے قصور بڈھی دا تے غرق ہو گیا دولہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو بڑے منصف تھے اور منصف آدمی اس طرح کے کام۔ اور نوجوانوں اور دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے یہ میری بات ذرا غور سے سننی ہے، تمہیں پڑھے لکھے ہو، سکول اور کالج کی تعلیم یافتہ ہو، میں کہا کرتا ہوں تقریروں میں یہ روشنی کا زمانہ ہے، علم کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، جستجو کا دور ہے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے بھاگنے کا دور نہیں ہے۔ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں میری نانی کرتی تھی، میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں میرا دادا کرتا تھا، میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں میرا باپ کرتا تھا۔ بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے، تیری نانی تے وہی آندی پیغمبر تھی، تیری دادی پیغمبر تھی، تیرا باپ پیغمبر تھا، اس پر وہی آتی تھی کہ جو نانی کام کر کے گئی ہے وہ دین ہے۔ دین وہ نہیں ہے جو نانی اور دادی اور دادا کام کرتے رہے، دین وہ ہے جس پر محمد عربی کی مہر لگی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جاہلانہ باتیں چھوڑ دو اور نوجوانوں اور تعلیم یافتہ نوجوانوں یہ جہالت کی باتیں ترک کر دو، جہالت کی باتیں کبھی عقل کے معیار کو توڑ دیا کرو۔ اللہ نے دماغ نہیں دیا، عقل نہیں دیا، اللہ نے عقل کے معیار کو توڑ۔ میں ابھی بیان کروں گا اس واقعے کو، بالکل اس طرح بیان کروں گا جس طرح تمہارے مولوی بیان کرتے ہیں، پھر تمہیں ایک دعوت دوں گا، اللہ کرے آپ کے دل میں بات بیٹھ جائے۔ بیڑا غرق کر دیا، سارے ڈوب گئے، برات غرق ہوا۔ 12 سال کے بعد پھر بیڑا کنارے لگا، اس طرح 12 سال کے بعد بیڑا کنارے لگا، براتی بھی زندہ ہو گیا، بیڑا بھی کنارے لگا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ جی، ولی کی شان بڑی بیان ہوئی ہے جی، ولی جب چاہے بیڑے ڈبو دیتے ہیں، جب چاہے کنارے لگا دیتے ہیں۔ تم نے کبھی نہیں سوچا
جب یہ بیڑا ڈبو دیا تھا، یہ کشتی غرق کر دی تھی پیران پیر نے، یہ مر گئے تھے بندے، غرق ہو گئے تھے بندے، انہاں مرداں دیاں جڑیاں زنانیاں سن پیچھے جتھوں برات پوری سی، انہوں نے پتہ لگا بھی ساڈے خامد تے مر گئے، ختم ہو گئے، ڈوب گئے، انہاں عدت گزار کے اگلا نکاح کر لیا، انہاں عورتوں نے عدت گزار کے اگلا نکاح کر لیا، 12 سال تو بعد زندہ ہو کے یہ بھی پہنچ گئے۔ مولوی جی ہے تو چنگا بھلا رولا پہ گیا، انہاں کھونا ہے ساڑیاں بیویاں نہیں، انہاں کھونا سو مر کھات گیا سا، اسی کتوں نکل کے آئے یہ تے ساڑیاں نہیں، کئی بچے بھی جامی چاہیاں نہیں، مولوی جی تو مسئلہ تھانے پہنچے ہو، میں پہلے فیصلہ کروں میں زنانیاں کس دیا نہیں، عقل میں ہاتھ مار، تمہیں اس طرح مولوی لے گئے، تم پڑھے لکھے لکھے کو تعلیم یافتہ لکھے کو علماء نے اس طرح اپنے پیچھے لگا لیا، 12 سال بیڑا گرک کر دیا، 12 سال کے بعد بیڑا کنارے لگا، انا للہ، بات ہے تھوڑی سی لطیفے کی، آپ کی ذرا زندہ دل ہو جائیں گے اور سمجھ بھی جائیں گے۔ ہمارے ایک جماعت کے ساتھی ہوا کرتے تھے حافظ اللہ داد، گجرات کے علاقے کے تھے، حافظ بڑے بزرگ تھے، بڑا واز کیا کرتے تھے اور بڑے حاضر تھے، یار اس کی یہ دمہ ختم کرو، بڑے حاضر تھے، وہ سنایا کرتے تھے کہ جمعرات کے دن ہم کہیں سے جلسہ کر کے واپس آ رہے تھے، حافظ صاحب کہتے ہیں میں تھا، حضرت شیخ القرآن صاحب تھے، حضرت شاہ جی گجرات والے تھے، تھوڑا سا سفر طے کرنا تھا سمندری پانی کا، کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی جب عین درمیان میں پہنچی نا تو ناموافق ہوا چلی نا تو کشتی ڈاما ڈول ہونے لگی نا، کتنے لوگ کشتی میں تھے وہ کھڑے ہو گئے اور بغداد کی طرف یوں ہاتھ کر یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ پہنچی بابا تے بچائی ساری کشتی۔ بابا لداد کہتا ہے تھوڑی دیر تو میں دیکھتا رہا، پھر میں نے ایسے کیا، میں بھی کھڑے ہو کے میں نے ان لوگوں کی طرف ہاتھ مارا، انہاں بغداد والے پاسے یہ میں انہاں کے بابے کو پوچھو اسی بغداد والے پاسے بننے یہ ساڑھے والے پاسے کیوں بن رہے ہیں؟ بابا کیا بات ہے؟ بابے آگے آج رات ہے کل جمعہ میں پڑھانا گجرات ہو کے جا کے، شاہ جی نے پڑھانا گجرات، شیخ القرآن پڑھانا پنڈی، اللہ دا نانے کسی کی جو جائے بندے نو سدو جڑا کل تائی کٹے، جڑا کل تائی کٹے، جس نو تسا سال پہ مرے دیو، جس کی عادت میں جاننا یہ پہلے 12 سال بڑھیندہ نہیں، بات مرضی چاہوے اس تک کٹے، اور لالیاں کے لوگوں کشتیوں کا ڈبونا اور کشتیوں کا کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں، اس کے اختیار میں ہے۔ تیسری بار جب حضرت یونس کا نام نکلا لوگوں نے حضرت یونس کو پکڑا سمندر کے حوالے، اللہ نے ایک مچھلی کو کہا ادھر آؤ، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، ہر چیز ہضم، میرا پیغمبر آ رہا ہے اس کو لقمہ بنا، تے ویکھ میرے پیغمبر واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ بنا تے تردی بھی نہ رہا، میرے پیغمبر نو اندر لے کے ترد نہیں رہنا، میرے پیغمبر کو ہچکولے نہ تہ جا کے قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا۔ اب آپ کی توجہ چاہوں، تھوڑا سا آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں، آپ کیا جواب؟ 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا 2، سمندر کی تہ کا اندھیرا، کتنے اندھیرے؟ بنادا فی ظلمات، اور یونس نے پکارا فی الظلمات، کئی اندھیروں میں، تو جو ہے یونس نے پکارا کئی اندھیروں میں، مولا میری پکارا سن لے،
مولا تیرے سوا میری پکارا سننے والا کوئی نہیں، میری پکارے سن لے تے مولا میری مصیبت ڈال دے۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، پکارے ہمارے واہ بھائی واہ، لالیاں نے کتنے آکھیا؟ کوئی بھی نہیں آکھیا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ مچھلی دے پیٹ ترائے ہلیریاں میریاں پکارا تیرے سوا کوئی نہیں سن سکتا، تے میریاں پکارا سن تے التجاواں سن تے میریاں درخواستاں قبول کر تے اس غیر نجات عطا کر تے مصیبت ٹال تے رنج ٹال تے غم ٹال۔ آکھنا تو یہ چاہیے، لیکن حضرت یونس انہاں وچوں کوئی گل بھی نہیں کی تے ساریاں گلاں دیاں اکو گل کی، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ حضرت یونس دسنا چاہتے ہیں اوے لوگو جڑا غائبانہ پکارا سندا ہوے او کون ہوندا؟ جڑا مچھلی دے پیٹ وچ باہر کڈدا ہوے او کون ہوندا؟ الہ جڑا مشکلاں ٹالدا ہوے او کون ہوندا؟ الہ جڑا حاجتاں پوریاں کرے او کون ہوندا؟ الہ جڑا غائبانہ پکارا سنے او کون ہوندا؟ ایک حوالہ قرآن پڑھے ہوئے آج، ایک اور حوالہ پیش کرنا 20واں سپارہ سورۃ نمل تے پہلا سورہ۔ اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جڑا مجبور دیاں پکاراں سن کے جواب دیندا؟ کون ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، لاچار دیاں پکاراں سنن والا، معذور دیاں پکاراں سنن والا، مجبور دیاں پکاراں سنن والا، بے کس دیاں پکاراں سنن والا، ہر آسرا ٹوٹ گیا کہ کوئی آسرا نہ رہا، اس دیاں پکاراں سنن والا، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تے بیماریاں نوں تے تکلیفاں نوں ہٹانے والا بھلا کون ہے؟ اے آکھ کے اگوں اللہ نے فرمایا الہ مع اللہ، غائبانہ پکارا سنن والا میں ہواں تے مصیبتاں ٹالن والا میں ہواں، تے میرے نال کوئی اور الہ ہے؟ تے معلوم ہوندا الہ وہ ہوندا جڑا مجبور دیاں پکاراں۔ میرے نبی نے کہ پیغام دیتا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ ہے توجہ کہ الہ غائبانہ پکارا سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، سجدے کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، لا الہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، موتی و مانے کوئی نہیں، معز و مذل کوئی نہیں، السمیع العلیم کوئی نہیں، لا الہ داتا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں، الا اللہ۔ یہ ساریاں صفتاں ہیں تو صرف کس دیاں ہیں؟ یہ میں الہ دلاں۔ غائبانہ پکارے سننے والا کون ہے؟ نبی پاک پہلے دن پیغام دے رہے کہ پیغام پیش کر رہے اے لوگوں، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجتوں میں، بیماریوں میں، تختے پر، جیل میں، آزادی میں، بیماری میں، صحت میں، ہر حالت میں بغیر واسطے اور وسیلے کے خالص پکارو تو کس کو پکارو؟ یہ ہے میرے نبی کا پیغام، لا الہ الا اللہ، خالص پکار کرو تو کس کی؟ قرآن پاک جا کے سورۃ حامیم مومن جا کے 24ویں پارے جا کے فادو اللہ، بس پکارو کس کو؟ فادو اللہ، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں بس پکارو کس کو؟ لیکن مدینے جب پکار
کتھے میری پکار لالیاں دے اڈے تے ہوراں دی پکار کتھے میری پکار بازار وچ ہوراں دی پکار کتھے میری پکار دربار وچ ہور دی پکار مولا تن کیوں جہی پکار چاہیے فرمایا مخلصین کیسی پکار مخلصین میں نہ کروں اور تو انجلے خالص لبدی ہے کوئی نہیں تو کتنے زمانہ کر سکتے مخلصین کیسی پکار خالص خالص جس میں کسی اور کی پکار فادو اللہ مخلصین بس پکارو اللہ کو کس طرح پکارنا خالص یہ نبی پاک منوانا چاہتے ہیں یہ میرے نبی کا پیغام ہے یہ مفہوم الہ ہے کہ غائبانہ پکارو تو خالص کس کو پکارو غائبانہ پکارو تو خالص کس کو پکارو تے مشرکین مکہ آتے آئے مشرکین مکہ آتے ہیں پکارو تو اللہ کو لیکن پکارو تو اللہ کو لیکن کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تب پوڑی دی ضرورت پوندی ہے نا تے کسی بڑے بندے نو ملنا ہوئے تب چھوٹے بندے دی ضرورت پوندی ہے نا جی کہ اللہ نو ملنا ہوئے تب بزرگاں دے واسطیاں دی ضرورت اے انہاں دا اس نو سورۃ یونس دے آیت نمبر 18 بیان کیتا اور سورۃ زمر دی آیت نمبر 3 کے اندر بیان کیتا وہ کہتے تھے ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ کس کے آگے ما نعبدہم الا لیقربونا ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں اللہ وعدین ساڑھی سندا نہیں انہاں دی مڑیندہ نہیں ساڑھی انہاں دی انہاں دی کدی یہ سدے توجہ کی نہیں ساڑھی سندا نہیں کتنا کفر یا جملہ اللہ دے بارے انا للہ ساڑھی سندا نہیں کتنا غلط جملہ ہے ساڑھی سنتا نہیں اللہ دی صفت سمید انکار ساڑھی سنتا نہیں علامہ ابن قیم نے لکھیا کالی رات ہوئے جنگل ہوئے کالا پتھر ہوئے اتے کالے رنگ دی قیمتی چلے اتو کالا بدل ہوئے کتنے اندھیرے جمع ہوئے جنگل کالا پتھر کالا رات کالی چیوٹی کالی بدل کالا کیڑی چیوٹی ریت پورے پچھو لکیر نہ چھوڑے نشان نہ چھوڑے ریت پورے دا پیرا دا نشان نہ لگے اللہ میں نے کہی مادا جلے کلیڑی کی اندھیرے دے اسی پتھر تے ٹوٹی ہے نا اللہ اس دے پیرا دی آہٹ بھی سندا تے لکیر بھی ویکھدا ہوندا یہ آدھا ساڑھی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں ایک دی مثال دینا کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی ضرورت پوندی پھر میں نوجوانوں نے خطاب کر رہے جڑا جٹ ہوئے الف نو کلی سمجھدا ہوئے اس تاکڑا ہاں بڑی مثال ہے واقعی جی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تو پوڑی دی ضرورت پوندی ہے نا اللہ نو ملنا ہوئے تو پیرا فقیرہ دی ضرورت پوندی ہے نا جی بالکل بڑی سچی مثال دی جی بڑی سچی لیکن آج پڑھا لکھا طبقہ بندے آلوی کی یہ بات غور سے سنو اور اس وقت دل دی تختی نے لکھو اگر یہ اقل مطابق چھت تے چڑھن واسطے پوڑی دی ضرورت پوندی ہے کیوں چھت دے اٹھے تے میں اتھے 12 فٹ دور 14 فٹ دور 16 فٹ میں اتھوں بننا اتھے بغیر پوڑی دے نہیں جا سکتا چھت دور ہے 12 فٹ دور ہے 14 فٹ دور ہے میں بغیر پوڑی دے نہیں جا سکتا تے جس رب نال میرا معاملہ یا اللہ تو اتھے فرمایا انی قریب
تیری شاہراہ اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہاں. بندیالی بڑے ادب نال ہاتھ بن کے پوچھنا چاہتا جڑا رب شاہراہ کو زیادہ قریب ہے مولانا پوڑی کتنے رکھنا چاہتا. مثال دے کے لوگوں کو غلط قائد کر کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی ضرورت ہوندی وہ تاں ہوندی ہے کہ کوٹھا دور ہے تے میں اتھے جانا تے میں بغیر پوڑی دے نہیں جانا تے کدی کدی مثال دی گورنر نال تے ایس پی دے دفتر نال میں آکھا مثال دینی ہے تے ادھوری نہ دے پوری مثال دے ایس پی نال ضلعی ناظم نال گورنر ساری مثال دے رب دی اکٹھی مثال دے 3 بجے بجا تو سب پہنچے ضلعی شہر ایس پی صاحب کے دفتر پہنچے ایس پی صاحب کتنے آکے چھٹی ہو گئی ہے بھائی 3 بجے چھٹی ہو گئی ہے اور کل گل سی ایس پی بھی 3 بجے تو بعد نہیں ملتا تے اللہ بھی 3 بجے تو بعد نہیں ملتا پوری مثال دے ایس پی نال مثال دینی ہے جب مکمل دینا ایس پی نے دروازے تے لکھوایا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے کہ رب نے اپنے دروازے تے لکھوایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکاروں کا جواب دیا کرتا وہ چھٹی کریں دے وہ تھک جاندے وہ ریسٹ کریں دے وہ آرام کریں دے وہ ساریاں کی گلاں سنو نہیں سکتا اس کو کلرک کی ضرورت پوندی وہ انسان ہی وہ عاجز ہے تے میرا رب آدھائی آیت الکرسی دے اندر وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا جدد آسمان زمین بنایا حفاظت کر رہے ہیں تے کبھی تھکتا بھی نہیں اس نے انہا شیعہ دی ضرورت نہیں پوندی تا الہ دا مفہوم کیا ہے الہ کون ہوندا جڑا مشکل کشا ہوئے حاجت روا ہوئے الہ او ہوندا جڑا غائبانہ پکارا الحمدللہ وعلى آله وصحبه